گرمی کا موسم آنے سے پہلے بجلی کے ترسیلی نظام کی مرمت اورنگی ٹاؤن گریڈ پر ضروری مینٹیننس کا کام جاری۔ منسلک علاقوں میں رات 8 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ حنیف آباد، غازی نگر، الفتح کالونی، اسلام نگر، بنارس ٹاؤن، علی نگر کے علاقے شامل۔ غازی آباد، داتا چوک، ڈبہ موڑ، رحمت چوک، بیوہ کوارٹر، بنگلہ بازار، شمسی کالونی، بے نظیر کالونی بھی متاثر۔ اسلام چوک، بجلی نگر، نشان حیدر، ضیاء کالونی، فرنٹیئر کالونی، بسم اللہ کالونی کی بجلی بھی بند۔ اسلامیہ کالونی، اقبال مارکیٹ، ابو ذر غفاری کالونی، سر سید کالونی، کرسچن کالونی، کٹی پہاڑی بھی متاثر۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے ضمنی امتحانات کا دوسرا روز پری انجینئرنگ حصہ دوم کا آج ریاسی کا پرچہ، ہوم اکنامکس کے فوڈ مینجمنٹ کا پرچہ۔ پہلی شفٹ کا امتحان شروع، دوسری شفٹ کا پرچہ 2 بجے ہوگا۔ ناظم امتحانات مختلف امتحانی مراکز کا خود جائزہ لیں گے۔ امتحان 25 فروری تک جاری رہیں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ طویل عرصے سے علیل اور دبئی میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کا جثہ خاکی آج دبئی سے کراچی لایا جائے گا۔ خیابان توحید DHA میں گھر کے باہر پولیس موبائل اور سادہ لباس اہلکار موجود۔ گلی میں غیر متعلقہ افراد کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور گورنر سمیت عسکری قیادت کا اظہار رنج و غم۔ جناح اسپتال کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کا مشن۔ سندھ حکومت اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے درمیان JPMC میں 25 سالہ مشترکہ تعاون کا معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مفت علاج کی سہولیات مزید بہتر ہوں گی۔ اسپتال میں سائبر نائف اور ٹوموتھراپی کی 2 مشینیں نصب کی جائیں گی۔ مارچ میں انسٹیٹیوٹ میں پھیپھڑوں کی پیوند کاری شروع کر دی جائے گی۔ Ten places in the world where they have this combination of 2 cyber knives and a tomotherapy facility on the planet. But why restrict yourself to the planet? We don't know about the galaxies, but this is the only facility which gives free treatment for cyber knife treatment, and this treatment, if you go to any other place in the world, would cost you about anywhere from $60,000 to $100,000. سیاسی جماعتوں کی یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں۔ تحریک انصاف کی شارع فیصل سے پریس کلب تک ریلی، ہاتھوں میں بینرز اور کشمیری پرچم تھامے شرکاء کی بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اسلامی کی یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نارتھ ناظم آباد میں سائیکل ریلی کا اہتمام، سابق رکن قومی اسمبلی ریحان ہاشمی نے قیادت کی۔ MQM پاکستان کا 12 فروری کو دھرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کا سندھ حکومت کو حلقہ بندیوں کے معاملے پر 1 ہفتے کا الٹیمیٹم، کہا دھرنا بھی ایسا ہوگا کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے۔ 18 مارچ کو کراچی واپس کراچی والوں کے پاس آ چکا ہوگا۔ بہادر آباد آفس فوارہ چوک پر منتقل کر دیا جائے گا۔ فاروق ستار بولے MQM بھی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بری ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا آبادی کے لحاظ سے کراچی میں مزید 150 UCs بننی چاہیے تھی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہوگی، 2 اہم شخصیات کی شمولیت۔ سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ صدر آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن فیضان بھی پیپلز پارٹی میں شامل، کہا ملک کی ترقی کے لیے کوشاں پیپلز پارٹی ہی شہر کی روشنیاں بحال کرے گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ کراچی میں میئر پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا، شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ بعد میں جو ظاہر ہے کہ جس کی توقع ہوتی ہے کہ میں 400 سیٹیں جیتوں گا، اس کو اگر 40 ملیں گی تو اس کا تو کوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے، وہ اعتراضات ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز اچھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر دوہرا رہا ہوں میئر بھی اس پارٹی کا ہوگا۔ ایران سے کراچی آنے والے مسافر کے پاسپورٹ پر جعلی ہسپانوی ویزا نکلا۔ FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر مسافر کو گرفتار کر لیا۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل، مسافر نے ایرانی ٹریول ایجنٹ کو ویزے کے حصول کے لیے 5 لاکھ روپے ادا کیے، تفتیش جاری۔ پھل اور سبزیاں غریب کی پہنچ سے دور، بھنڈی سستی ہوئی، ناپیاز لہسن بھی 400 روپے کلو۔ فصل نہ ہونے کے سبب بھنڈی 320 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ مصری، ایرانی، ترکی اور مقامی پیاز 220 روپے کلو تک فروخت جاری۔ توری 30 روپے مہنگی ہو کر 150 روپے کلو تک پہنچ گئی۔
حلبی مہنگائی کے آسیب میں مبتلا، کیلا 150 کینو 250 سے 300 روپے درجن، انار بھی 300 روپے کلو میں فروخت جاری۔ مہنگائی کا راج برقرار، ایک ہفتے میں فی کلو چاول 50 روپے تک مہنگے ہو گئے۔ سپر باسمتی چاول 300 سے بڑھ کر 350 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ سیلا چاول 300 روپے، ٹوٹا چاول 200 روپے کلو میں فروخت جاری۔ نیو کراچی صنعتی ایریا کی تولیہ فیکٹری میں آتشزدگی، 5 فائر ٹینڈرز اور 3 باؤزرز نے آگ پر قابو پایا۔ آگ گودام میں شارٹ سرکٹ سے لگی، آتش زدگی سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نیپال کے سفیر تاپس کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نیپالی سفیر کا سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ علماء اہل سنت کنونشن میں اسلامی بینکاری نظام لانے کا مطالبہ، مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ اسلامی بینکاری نظام کے لیے قانون سازی کی جائے، مالی مقدمات کے فیصلوں کے لیے مدت کا تعین کیا جائے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، عالم اسلام اس پر ذہنی اذیت کا شکار ہے، ایسے واقعات کرنے والوں کو عالمی سطح پر سزائیں دی جائیں۔ کراچی میری ٹوریس اسکول میں سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کے 500 سے زائد طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اسپورٹس ڈے پر مختلف گیمز کے مقابلے ہوئے، جنہیں بچوں اور والدین نے بھی خوب انجوائے کیا۔ 5ویں SGA ایمرچرز گولف چیمپئن شپ کا فائنل دانیہ سعید نے جیت لیا۔ ایونٹ میں ہمنا امجد، پرکھا اعجاز اور ابیحہ سعید سمیت ملک بھر کی 60 گولفرز نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کی فاتح کھلاڑی دانیہ سعید نے ٹائٹل جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انڈس ہسپتال کی فنڈ ریزنگ، کراچی گولف کلب میں گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد، ایک روزہ ایونٹ میں 124 گولفرز نے حصہ لیا۔ کراچی میں خواتین کے لیے انٹر پر نور میلے کا اہتمام، خواتین اور بچوں نے مختلف سٹالز لگائے، جویلری، کپڑے اور ہینڈی کرافٹ شامل۔